اگر اس کی سپیڈ کی بات کریں تو یہ تقریباً 22 سے 34 میل جو ہے 1 گھنٹے کے اندر طے کر سکتا ہے۔ تو یہ کیڑا صرف 5 سے 8 ہفتوں تک زندہ رہ سکتا ہے، اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس کیڑے کے ہیڈ کے اوپر 5 آنکھیں ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے انسان نے اس دنیا کے اوپر قدم رکھا ہے تو اس کے ساتھ دریافتوں اور ایجادات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایجادات اور دریافتیں وقت کی ضرورت تھی۔ سب سے پہلا تجربہ جو انسان نے کیا وہ آگ جلانے کا تھا۔ اس کے بعد جیسے جیسے انسان دنیا کے اوپر وقت گزارتا گیا تو وہ مختلف ایجادات کرنے لگا، اور ان ایجادات میں کافی تیزی آ گئی کیونکہ یہ وقت کی ضرورت تھی۔ جب انسان نے کافی ساری ایجادات کر لیں تو اس کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ وہ بھی پرندوں کی طرح ہوا میں اڑے۔ تو اس کے لیے بہت سارے لوگوں نے کوششیں کی، لیکن امریکہ سے تعلق رکھنے والے رائٹ برادران جو تھے انہوں نے اپنی کوشش کے اندر کامیابی حاصل کی اور جہاز بنایا، اور جو انسان کی خواہش تھی کہ وہ پرندوں کی طرح اڑ سکے وہ خواہش پوری ہو گئی۔ اس کے بعد دنیا میں کئی طرح کی تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی۔ روس سے تعلق رکھنے والے ایک انسان جس کا نام سیروسکی تھا، اس نے ایک کیڑے کو دیکھا جو کہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا اور یکدم سے وہ وہاں سے موو کر گیا۔ تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی اس طرح کا ایک جہاز بناؤں گا جس کو اڑان بھرنے کے لیے کسی روڈ کی ضرورت نہ ہو، بلکہ وہ کسی بھی جگہ سے اپنی اڑان کو شروع کر سکے۔ اس انسان نے جو کیڑا دیکھا اس کو ڈریگن فلائی کہا جاتا ہے، اور اس کی نسبت سے اس نے ہیلی کاپٹر بنانے پر کوششیں شروع کر دیں، اور آخر کار وہ اس کوشش کے اندر کامیاب ہو گیا۔ ہیلی کاپٹر جو ہے یہ ڈریگن فلائی کو دیکھ کر بنایا گیا تھا۔ یہ فلائی ہمارے ہاں اکثر پائی جاتی ہے اور یہ گرم علاقوں میں آپ کو عام ملے گی۔ اس فلائی کی سٹرکچر ہی دراصل ہیلی کاپٹر کے بننے کی وجہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ڈریگن فلائی جو ہے آج سے 300 ملین سال پہلے بھی اس دنیا کے اوپر موجود تھی۔ اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پیج کو فالو کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اب ہمارا یہ سوال ہے کہ ڈریگن فلائی کو ڈریگن فلائی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس کی شکل اور اڑنے کی جو خاصیت ہے وہ ڈریگن سے ملتی جلتی تھی، اس لیے اس کا نام ڈریگن فلائی رکھا گیا۔ اگر اس کے دوسرے ناموں کی بات کی جائے تو اسے سنیک ڈاکٹر، رائڈنگ ہارس کا بھی نام دیا جاتا ہے، جبکہ اس کو عام زبانوں کے اندر جہاز کا بھی نام دیا جاتا ہے اور ہیلی کاپٹر کا بھی اس کو نام دیا جاتا ہے۔ اس کیڑے کا تعلق جانوروں کے فیلم آرتھروپوڈا سے ہوتا ہے۔ اس فیلم کے اندر انسیکٹس وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ اگر ہم اس کی ہیبیٹیٹ کی بات کریں تو یہ گرم علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اس کی سپیشیز ٹمپریٹ علاقوں میں بھی ملتی ہیں، اور یہ زیادہ تر ویٹ لینڈز کے قریب قریب رہنے والا ایک کیڑا ہے اور ویٹ لینڈز کو یہ پسند کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ویٹ لینڈز کے بغیر اس کی سروائیول جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر اس کے ہم لائف سپین کی بات کریں تو یہ کیڑا صرف 5 سے 8 ہفتوں تک زندہ رہ سکتا ہے، اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم اس کی ساخت کی بات کریں تو اس کا ساخت کے اندر 3 حصے ہیں، ایک اس کا ہیڈ ہوتا ہے، ایک تھوریکس ہوتا ہے اور ایک ایبڈومن ہوتا ہے۔ اس کیڑے کے ہیڈ کے اوپر 5 آنکھیں ہوتی ہیں، 2 آنکھیں کمپاؤنڈ آئیز ہوتی ہیں اور 3 سمپل آئیز ہوتی ہیں۔ جو کمپاؤنڈ آئیز ہوتی ہیں ان ایک آئی کے اندر تقریباً 30,000 لینز بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ کیڑا الٹرا وائلیٹ شعاؤں کو بھی دیکھ سکتا ہے جو انسان دیکھنے کے بالکل قابل ہی نہیں۔ اس کے علاوہ اس کیڑے کے آنکھوں میں 11 ٹائپس کے آپشنز پائے جاتے ہیں اور یہ مختلف قسم کے رنگوں کو بھی دیکھ سکتا ہے۔
इसके अगर थोरेक्स की बात की जाए तो थोरेक्स के ऊपर इसकी 2 पेयर्स ऑफ विंग्स लगे हुए होते हैं और इसकी ये जो पेयर ऑफ विंग्स हैं, हर विंग जो है वो इंडिपेंडेंटली तौर पर मूव कर सकती है किसी भी डायरेक्शन में। ये अपने आप को आगे भी मूव करा सकता है, पीछे भी, ऊपर भी और नीचे भी मूव करा सकता है। अगर इसके एब्डोमन की बात की जाए तो इसके एब्डोमन के ऊपर एक स्ट्रक्चर होती है जिसे ओविपोजिटर का नाम दिया जाता है, वहाँ से ये अंडे देता है। ये कीड़ा माहौल के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंस का हामिल है। माहौल में इसके किरदार की बात करें तो ये कई तरह के मच्छरों को, इसके अलावा बीज को, छोटे पेस्ट्स को और कीड़ों को खाता है और फसलों को बीमारियों से महफूज रखता है। और ख़ुद ये कीड़ा किन जानदारों की खुराक है, बर्ड्स हो गए, फ्रॉग्स हो गए, इसके अलावा कोई और तरह के भी जानदार होते हैं जो इस कीड़े को खाकर अपना पेट पूरा करते हैं। ड्रैगन फ्लाई का जो लाइफ साइकिल है, जो अडल्ट ड्रैगन फ्लाई होती है वो अंडे देती है और ये अंडे 2 तरह के होते हैं, एंडोफाइटिक और एक्सोफाइटिक। एंडोफाइटिक एग्स वो होते हैं जो दरख्त के अंदर यानी स्टेम के अंदर या मिट्टी के अंदर दिए जाते हैं। इसके अलावा एक्सोफाइटिक वो होते हैं जो पानी के करीब करीब बिल्कुल या पानी के अंदर दिए जाते हैं या पानी के करीब दिए जाते हैं। अंडे देने के 2 से 4 हफ्तों के बाद उससे छोटे से बच्चे निकलते हैं जिनको लार्वा कहा जाता है और ये लार्वा जो है तकरीबन 2 साल तक भी इसी हालत में रह सकता है। उसके बाद ये अडल्ट में कन्वर्ट होता है और जब ही ये अडल्ट हो जाता है तो ये 5 से 8 हफ्तों के अंदर मर जाता है। यानी जो ही ये अडल्ट होगा, अंडे देगा, उसके 2-3 हफ्ते के बाद इसकी डेथ हो जाएगी। तो ये ओवरऑल डॉक्यूमेंट्री थी जो मैंने ड्रैगन फ्लाई पर बनाई। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पेज को फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़।